السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت اسلامک ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو پیارے بہن بھائیو، آپ بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر ثواب حاصل کیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب بندے کو دفنایا جاتا ہے تو اس کی کیفیت اس طرح ہوتی ہے کہ کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو، کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہو، وہ کہتا ہے بچاؤ مجھے، بچاؤ بچاؤ مجھے، بچاؤ مجھے، کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، یہاں بہت اندھیرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر میں مردے کو رکھ دیا جاتا ہے اور تم جب گھر کی طرف واپس آ رہے ہوتے ہو تو اس کی قبر میں دو فرشتے منکر اور نکیر نامی آتے ہیں، اور کہا کہ کس طرح آتے ہیں، اپنے دانتوں سے اور اپنے بالوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ فرمایا کہ آنکھیں ایسی کہ جیسے کسی کو اچک لیں، اور آوازیں ایسی جیسے بجلی اور بادل گرجتے اور کڑکتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ آوازیں، اور مردے کو اٹھاتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں من ربک۔ اگر مردہ صاحب ایمان ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد اس سے سوال کیا جاتا ہے من دینک، یعنی تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے دین الاسلام، یعنی میرا دین اسلام ہے۔ اور جب تیسرا سوال ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور روزے کے درمیان جو پردے کی دیوار ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا رجل، بتا تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، یہ کون ہے؟ تو اس پر وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا آقا ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ پھر آواز آتی ہے فرشتوں اس کے لیے جنت کی راہیں کھول دو، جنت کا دروازہ کھول دو اور اسے جنت کا تاج پہنا دو، اس کی قبر نور سے منور کر دو، اس کی قبر میں جنتی بستر بچھا دو کیونکہ اس نے جواب اچھا دیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اب سو جا، تیرے لیے راحت ہی راحت ہے۔ اس پر وہ شخص کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کو بتا کے آتا ہوں مجھے کن انعامات و اکرامات سے نوازا گیا ہے۔ اس پر فرشتے کہتے ہیں نہیں، اب تو سو جا، آرام کر، اب تیرے لیے راحت ہی راحت ہے۔ دنیا میں تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی نیند جو ہے وہ ختم کی تھی اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کی، اس لیے اب تیرے لیے ہمیشگی کی راحت ہے، سکون ہے، اب تو سو جا۔ اگر وہ شخص بدکار ہوتا ہے تو اس کے فرشتے بھی اسی طرح آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب کون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے رب کی طرف سجدہ کیا، اسی کی عبادت کی، صرف اسی کو جواب آئے گا، اس کے علاوہ قدرتی طور پر جو ہے وہ کسی کو جواب نہیں آئے گا۔ جو کافر ہوگا یا پھر جو اللہ کی عبادت میں نہیں بلکہ شرک میں مبتلا ہوگا، جو کافر ہوگا، جو نان مسلمس ہوں گے، ان کو یہ جوابات نہیں آئیں گے۔ ارے بہن بھائیوں، یہی وقت ہے جو ہم ان 3 سوالوں کی تیاریاں کر لیں، ہم اپنے آپ کو عبادتوں میں لگا دیں، ایسا مضبوط کر لیں کہ انشاءاللہ ہمارے منہ سے خود بخود ان فرشتوں کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ حاضر ہو جائیں۔ اگر کوئی نیک عمل ہم سے نہ ہو سکا اور کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا لگ گیا، یقین کیجئے ان سوالاتوں کے جوابات نہ دے پائے تو یہیں سے ہمارے لیے جو ہے وہ برا حشر شروع ہو جائے گا۔ آگے کے مرحلے طے کرنا تو دور کی بات ہے، اسی مرحلے سے ہمارے لیے سزائیں اکٹھی ہونا، نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے بچائے، ان فرشتوں کے جوابات کی تیاری کرنا نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ پیارے بہن بھائیو، یہ بہن آپ کے لیے بہت
پیار سے بہت شوق کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو بناتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو دبا دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن لازمی دبائیے گا تاکہ آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔